العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير۔ حضرات محترم، گزشتہ مجلسوں میں اللہ رب العزت کی بابرکت ذات، اس کی قوتیں، اس کی قدرتیں اور اس کے چیلنج کا تذکرہ کیا جو اس نے اپنی مخلوق، سب سے بڑی مخلوق آسمان کے متعلق فرمایا کہ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، اللہ نے ایک چھت آسمان بنایا ہے، تم اپنی نظروں کو دوڑا کے دیکھو تو صحیح، کوئی اس میں نقص نکال کے تو دکھاؤ۔ ثم مرجع البصر، پھر دیکھو، کرتین، بار بار دیکھو۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فرجع البصر هل ترى من فطور، ثم مرجع البصر کرتین ينقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، تمہاری نظریں نامراد لوٹ آئیں گی، ذلیل رسوا ہو جائیں گی، لیکن اللہ کی خلق میں کوئی نقص نہیں نکال سکو گے۔ پھر اسی طرح اللہ نے آسمان دنیا کے متعلق فرمایا وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے روشن کیا۔ یہ ستارے ایک تو یہ کہ روشن اور لوگوں کو رستہ بتانے کا سبب بنتے ہیں۔ جب دنیا میں یہ مشینریز ایجاد نہیں ہوئی تھی، سمندروں کی وسعتوں میں، زمین کی بے شمار وسعتوں کے اندر، جہاں کچھ بھی کسی کو سمجھ نہیں آتا، جہاں اگر کسی صحرا، کسی میدان کے اندر انسان چلا جائے تو موت کے علاوہ نہیں نکل سکتا، تو میرے عزیز بھائیوں، وہاں اللہ ان ستاروں کی مدد سے لوگوں کو رستہ بتاتا ہے اور انسان اپنے رستوں کا تعین کر کے اپنی منزلوں تک پہنچتے ہیں۔ آج دنیا کی جدتوں کے باوجود جتنی سیٹلائٹس ہیں جو آسمانوں پہ چھوڑی ہے، حتیٰ کہ آج یہاں تک کہ ایک ایک گھر کا نقشہ آپ کے موبائل کے اندر موجود ہے۔ دنیا کے کسی ملک، کسی محلے، کسی شہر، کسی گاؤں کے اندر آپ دیکھنا چاہیں کہ کس کا مکان کدھر ہے، کون سی گلی کہاں ہے، یہ سارے کا سارا نظام جو ہے انہوں نے ستاروں سے ہی متعین کیا ہے۔ اللہ انہی کی وجہ سے دنیا کے سارے کاروبار کو چلوا رہا ہے۔ لیکن یہاں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ بعض لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ ستارے ہی متصرف ہیں، انہی کی وجہ سے ہماری قسمتیں بدلتی ہیں۔ یاد رکھیں، جو انسان اللہ کے بجائے اس کی اس مخلوق کے متعلق اپنا تصور بناتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حدیبیہ کی رات آپ وہاں رہے تو رات کو بارش ہوئی، تو صبح آپ نے فجر کی نماز پڑھائی۔ جب لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے تو آپ کا چہرہ مسکرا رہا تھا۔ آپ نے فرمایا لوگوں، آج کی رات بارش ہوئی؟ لوگوں نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا اس بارش کی وجہ سے بہت سے لوگ فلاح پا گئے، کامیاب ہو گئے، اور بہت سے لوگ کافر ہو گئے، العیاذ باللہ۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، بارش کی وجہ سے کافر کیسے ہو گیا؟ بارش کی وجہ سے فلاح کیسے پا گیا؟ آپ نے فرمایا جس نے تو یہ کہا یہ بارش اللہ کے حکم سے برسی ہے، وہ تو کامیاب ہو گیا، وہ تو حق بات کو پہنچا کہ واقعتاً اللہ ہی نے بارش کی ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کہا
یہ ستارہ یہاں سے چلا یہاں پہنچا اس لیے بارش ہوئی، وہ کافر ہو گیا۔ اس لیے ستارے متصرف نہیں ہیں، اللہ کی ذات ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، جو ہر چیز پہ قادر ہے۔ یہ ساری قدرتیں دیکھنے کے باوجود پھر بھی اگر کوئی انسان اللہ کی ذات کا، اس کی صفات کا اور اس کے احکام کا انکار کرتا ہے تو اسے اپنا انجام خود ہی دیکھ لینا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اپنے رب کا، یعنی کفر کا مطلب انکار کرنا، اللہ کی ذات کا انکار کرتے ہیں یا اس کے حکموں کا انکار کرتے ہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ کہا عذاب جہنم، جہنم کا عذاب ہے، العیاذ باللہ، وبئس المصیر، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ وَإِذَا أُلْقُوا، جب وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے، سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ، وہ جہنم اس طرح بول رہی ہوگی جس طرح گدھا ہانکتا ہے، اور ایسے ہوگا تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ، کہ وہ غصے کے ساتھ پھٹ جائے گی۔ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ، اے اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھنا۔ یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو فجر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ یہ اللہ سے کہتا ہے اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے آگ سے بچا دے، اللہ مجھے آگ سے بچا دے، اللہ مجھے آگ سے بچا دے، تو جہنم خود اللہ سے التجا کرتی ہے، اے اللہ تیرا بندہ مجھ سے تیری پناہ طلب کر رہا ہے، اے اللہ تو اسے پناہ عطا فرما دے، اللہ اسے جہنم سے پناہ دے دیتے ہیں۔ تو اسی طرح جو رات کو پڑھتا ہے اور رات کو جہنم اس کے لیے اللہ سے التجا کرتی ہے، اے مالک میری آگ سے، اے اللہ تیری پناہ میں آنا چاہتا ہے، اے اللہ اسے اپنی پناہ عطا فرما دے، اے اللہ تو ہم سب کو بھی آگ کے عذاب سے اپنی پناہ عطا فرما دے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کلما القی فیہا فوج، جب بھی کسی گروہ کو اس میں ڈالا جائے گا، سألہم خزنتہا، جہنم کا دروغہ جس کا نام مالک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے چہرے پہ کیسے ہنسی آئے کہ جب کہ میں نے دروغہ مالک کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ اس کے چہرے پہ کوئی مسکراہٹ نہیں ہے، اور وہ یعنی اس کا دبدبا، روب اور اس کی ساخت اللہ نے ایسی بنائی ہے جو انتہائی خوفناک ہے، العیاذ باللہ۔ یہ جب بھی کسی کو ڈالا جائے گا، کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتہا، اس کا سوال کرے گا اس کا دروغہ، الم یأتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ پھر اس وقت انسان کہے گا قالوا بلا قد جاءنا نذیر، کیوں نہیں، ڈرانے والا تو آیا تھا، لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے ساری باتیں سننے کے باوجود فکذبنا، ہم نے اس کی باتوں کو جھٹلا دیا، وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ، ہم نے یہ کہا اللہ کی طرف سے کچھ نازل نہیں ہوا۔ اے مولوی اپنے کو لوگ اللہ بنا دینے، ہماری زندگی ہماری مرضی کے مطابق نہیں گزارنے دیتے، واللہ باللہ سمت اللہ، مولویوں کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کی زندگی کو جو ہے بدمزہ کریں، لیکن وہ اچھا انسان نہیں ہوتا جو کسی کو آنے والی خطرناک اندیشوں سے آگاہ نہیں کرتا۔ آپ دیکھیں ایک جگہ آگ لگی ہوئی ہے، آپ بے تحاشا بھاگ کے اس طرف جا رہے ہیں، وہ آپ کا دوست ہے جو آپ کو یہ کہے کہ آگ سے بچ جاؤ، کوئی اور رستہ اختیار کر لو، یا وہ دوست ہے جو کہے بھائی جلدی سے پہنچو۔ یقینی بات ہے کہ جو آپ کو منع کر رہا ہے وہ آپ کا خیر خواہ ہے، اور آپ کو صرف اس آگ سے بچانا چاہتا ہے جو وہ دیکھ چکا ہے یا جو اس کے علم میں آ چکا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مثال یہ ہے کہ تم بھاگ بھاگ کے جہنم میں چھلانگے لگا رہے ہو، میں تمہارے پیچھے سے پکڑ کے کھینچ کے تمہیں جہنم سے واپس جا رہا ہوں۔ تو میرے عزیز بھائیو، اس وقت جب انسان اپنی کرتوتوں کے سبب
جہنم میں جائے گا تو اس وقت وہ جب جو دروغہ جہنم اس سے پوچھے گا کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟ قالوا بلا، کہے گا کیوں نہیں، قد جاءنا نذیر، ہمارے پاس ڈرانے والا تو آیا تھا، فکذبنا، ہم نے جھٹلا دیا، وقلنا ما نزل اللہ من شیء، ہم نے کہا تم پہ اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا، ان انتم الا فی ضلال کبیر، یقیناً ہم بھی بہت بڑی گمراہی میں تھے، ہم غلط تھے، اللہ کے حکم درست تھے، بتانے والے بھی صحیح کہتے تھے، اللہ کے نبیوں نے ساری زندگی تکلیفیں ہمارے لیے اٹھائی تھی کہ یہ لوگ جہنم سے بچ جائیں، اے اللہ ہمیں سمجھ عطا فرما دے۔ وقالوا لو كنا نسمع، پھر حسرت اور افسوس سے ہر انسان کہے گا، وقالوا، اور کہیں گے، لو كنا نسمع او نعقل، کاش ہم بات کو سن کے عقل کر لیتے۔ بات کو سن کے نہ ماننا عقل مندی کی دلیل نہیں ہے۔ یاد رکھیں، اگر میں آپ سے کوئی بات عرض کروں، آپ 1000 مرتبہ انکار کر دیں، آپ پہ کوئی گناہ لازم نہیں ہے، لیکن اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات کا انکار کریں گے تو کافر ہو جائیں گے، وہ انسان مسلمان نہیں رہے گا کہ جس کے سامنے اللہ کا حکم آتا ہے وہ انکار کر دے، وہ رسول اللہ کے حکم کا انکار کر دے، ساری دنیا کی باتوں کا انکار کر دیں، آپ پہ کفر لازم نہیں ہے، لیکن اگر اللہ اور اس کے رسول کی چھوٹی سی بات کا بھی انکار کریں گے تو کفر لازم آ جاتا ہے۔ العیاذ باللہ، اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں پھر یہ کہیں گے، وقالوا لو كنا نسمع او نعقل، کاش ہم سن لیتے اور عقل کر لیتے، ما كنا فی اصحاب السعیر، آج آگ والوں میں نہ ہوتے۔ پھر انسان اس وقت اپنے گناہوں کا اعتراف کرے گا، کہے گا فاعترفوا بذنبہم، میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں، اعتراف کرتا ہوں، فسحقا لاصحاب السعیر، پھر اللہ کہے گا جاؤ دفع ہو جاؤ، دوری ہے تمہارے لیے، اے جہنم والوں، اب تمہارا اور میرا کیا واسطہ ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ ساری کائنات کے اندر ہم اللہ رب العزت کی نشانیاں دیکھتے ہیں، یہ آسمان پہ ستارے ہیں، چاند سورج ہے، دن اور رات کا آنا جانا ہے، انسان کی اپنی ذات ہے، اور اس کے اندر بے شمار اللہ کی نشانیاں ہیں۔ یہ سارا کچھ دیکھنے کے باوجود اگر وہ پھر بھی اپنے رب کا انکار کرتا ہے، اسے پہچانتا نہیں ہے، تو پھر یقینی بات ہے اس کا ٹھکانہ یہی ہو سکتا ہے، اے اللہ ان بد نصیب لوگوں میں ہمیں شامل نہ فرمانا، ہمیں سمجھ عطا فرما دینا، جب تیرا حکم آ جائے تو ہمیں فرما برداری کی توفیق عطا فرمانا، اے اللہ تیرے رسول کا حکم آ جائے تو ہمیں فرما برداری کی توفیق عطا فرمانا، جب تک زندہ رکھنا، اے اللہ اسلام کی حالت میں زندہ رکھنا، اے اللہ جب موت آئے تو ہمیں ایمان کی حالت میں آئے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔